آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی طرف سے کرتے ہیں تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو یا ضرور والدین کی طرف سے کرو، بلکہ یہ بھی اصل میں جو دوسروں کی طرف سے کی جاتی ہے نفلی قربانی، حقیقت میں وہ اپنی ہی قربانی ہوتی ہے نفلی، البتہ ایصال ثواب دوسرے کو ہو جاتا ہے۔ تو آدمی اگر چاہے تو ایک ہی چاہے بکری میں ایک بکرا کیا تو بکرا تو اپنی طرف سے ہوگا نفلی، ایصال ثواب اس کا جتنے چاہے آدمیوں کو کر دو، 10 کو کر دو، 20 کو کر دو، 50 کو کر دو، 100 کو کر دو، ایصال ثواب اپنے سارے اعزاء اقربا کو کر دو، پوری امت کو کر دو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا قربان فرمایا، دو مینڈے قربان فرمایا، ایک فرمایا کہ یہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کی طرف سے قربانی ساری امت کے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، ساری امت کی طرف سے۔ تو یہ بھی کلام ہوا ہے کہ بھائی جب کوئی شخص کسی کو ثواب پہنچائے قربانی کر کے تو کیا بٹ کے ملے گا یا پورا پورا ملے گا؟ بعض کہتے ہیں بھائی بٹ کے ملنا چاہیے، اس واسطے کہ ایک عبادت ہے تو سب کو اس کا حصہ ملے گا، لیکن ہمارے بزرگوں کا مذاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ بٹنے کا نہیں، سب کو پورا پورا ہی ملے گا۔ اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مینڈا قربان فرمایا پوری امت کے لوگوں کی طرف سے، اگر اس میں بٹوارا شروع ہو گیا تو ایک بال کا کوئی 10واں حصہ بھی ایک آدمی کے بانٹے میں نہیں آئے گا۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس قسم کا بٹوارا فرمائے، ہر ایک کو انشاءاللہ کامل ملے گا۔ اس واسطے ایک اگر قربانی کی ہے نفلی تو اس میں جتنے بھی چاہے لوگوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں نفلی میں۔ فریضہ جو ہے اپنا ذمہ جو واجب ہے وہ اپنی طرف سے واجب ادا کرنا چاہیے، اس میں پھر کسی کا شرکت نہیں۔